السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والے ڈرامے یاحییٰ کی بات کرتے ہیں، جس کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک اچھی دلچسپ کہانی ہے جو کہ سارہ رضا نے لکھی ہے اور یہ مومنہ درید کی پروڈکشن میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں یہ آنے والی قسط جو ہے، ایک قسط تو ہم دیکھ چکے ہیں، اب اس کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں کہ جب وہ پڑوسن جو ہے وہ آتی ہے رومی، تو اسے یاحییٰ کی جو بہن ہے وہ اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ اس کے کپڑے ہمیشہ سے کتنے پیارے ہوتے ہیں اور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو اس کی دادی کہتی ہیں کہ ہونے بھی چاہیے، آخر یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، ہماری طرح تھوڑی کہ گھر میں لائن لگی ہوئی ہے بیٹیوں کی، اور ایک کا سر ڈھکو تو دوسرے کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں جو بڑی پوتی ہے اس کی بشرا، وہ کہتی ہے تو اگر آپ لوگ صرف مجھ پر ہی مجھ تک ہی رک جاتے، میری پیدائش کے بعد ہی رک جاتے، تو پھر آپ کو یہ ساری مصیبتیں نہ برداشت کرنی پڑتی۔ اور پھر دکھایا جائے گا کہ یاحییٰ جو ہے اس کی سالگرہ کا جب کیک کاٹا جاتا ہے تو اس کی جو پڑوسن ہے لڑکی، وہ آ کے وہ بھاگ کے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا تم اپنا ہاتھ کیوں جلا رہی ہو؟ اس نے موم بتی سے اس کا ہاتھ بچاتا ہے، اور ماں جو ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے آپس میں کیمسٹری جو ہے وہ ماں کو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور پھر دکھایا جائے گا کہ جو بڑی بیٹی بشرا ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے میرے سر میں 2-3 بال ہوا کرتے تھے سفید، لیکن اب دیکھیں اب تو میرے سفید بالوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور 15 تک ہو گئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اس کی فرینڈ کہتی ہے تو ایسی کون سی بات ہے، آج کل تو 10 سال کے بچوں کے پورے کے پورے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی ہے ہاں میری بھی تو عمر 10 سال ہے، 3 دفعہ کاؤنٹ کر لو اور اس میں ساتھ 2 سال اور بھی شامل کر لو۔ اتنے میں دکھایا جائے گا کہ اس کی ایک اور فرینڈ جو ہے وہ آ جاتی ہے وہاں پر، اور وہ کہتی ہے ارے تم آئے کیوں نہیں میرے پاس، میں تمہارا انتظار کرتی رہی اور تم ابھی تک ویسی ہی پیاری ہو، اس لیے تو میں نے اپنے پھپھو کی بیٹی کی نند سے پھپھو کی بیٹی سے کہا تھا کہ تم اپنے دیور کے لیے بس میری ہی بہن کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ یہ ڈرامہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ 4 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہے جو کہ بڑی منت و مرادہ سے حاصل کیا گیا ہے، اللہ میاں سے مانگا گیا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے منت مانگتے ہیں کہ جب تک یہ بڑا ہوگا اور خیر خیریت سے بڑا ہو جائے اور صحت پائے تو ہم ننگے پاؤں جو ہیں وہ دربار میں جائیں گے اور منت پوری کریں گے، اور پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں، دادی ماں باپ، اور وہ بیٹا اس بات پہ بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ کیا مجھے ننگے پاؤں پائے جانا پڑے گا، مجھے کسی نے دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنیں گی، کیا کہیں گے لوگ۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ رکشہ منگوا لیتے ہیں، گاڑی جو ہے وہ دروازے کے پاس منگوا لیتے ہیں، اور اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی ایک اس دور کے لوگ ہیں کہ جو منت و مرادوں سے بیٹیوں کے بعد بیٹے کو اللہ تعالیٰ سے بیٹے کو مانگتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ شاید کسی پیر کی دعا سے یا اس سے ہمیں بیٹا ملا ہے، اور اس طرح سے یہ سب چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ اور جو بڑی بیٹی ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتی ہے کہ یہ ہمارا حق جو ہے وہ مارتا ہے، اور وہ دادی سے کہتی بھی ہے کہ جو اتنے پیسے آپ اس کی منت پہ لگا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ گھر میں کوئی اچھا سا صاف ستھرا باتھ روم بنوا لیں، آپ ہمارے لیے باتھ روم ہی ٹھیک کروا لیتی ہیں، یا اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے لیے کوئی ایک الگ کمرہ ہی بنوا لیتی ہیں، ایسے ہی پڑا رہتا ہے کہیں پہ بھی یہ۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو کہ کافی ان کا آپس میں بہن بھائیوں کا دکھایا جاتا ہے۔ جو چھوٹی بہنیں ہیں وہ تو بہت پیار کرتی ہیں بھائی سے، لیکن بڑی بہن جو ہے وہ اس کے لیے اس طرح کے خیالات رکھتی ہے اور اس کو وہ یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک ڈرامہ ایک وہی ٹپیکل قسم کی سوچ کا بنا ہوا ڈرامہ ہے اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی اور اس میں کوئی نیا رنگ لایا جائے یا کیا جائے۔ اس میں مدیحہ امام اور خوشحال خان جو ہیں وہ پہلی دفعہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جوڑی کیسی رہتی ہے اور یہ کپل مشہور ہو پاتا ہے کہ نہیں، جس طرح سے ہانیہ اور مصطفیٰ کا کپل آج کل مشہور ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاج
اور مایا کا کپل بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو آج کل چل رہے ہیں ڈرامے، تو اس میں ودیعہ امام اور خوشحال خان کی جوڑی جو ہے وہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہے لوگوں پہ اور پسند کی جاتی ہے یا نہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے یاہیا۔